سیز فائر ہو گیا ہے. مختلف لڑائیاں ہو رہی تھی. سابق آرمی چیف سے ریلیٹڈ ایک شخص جو ہے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو رہا ہے. بڑے دنوں سے وہ برداشت کر رہے تھے. آج کل ایک کرائے کے ٹٹو کو بٹھایا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت پر خود کو کیش کرانا بڑا آسان ہے. تو انہوں نے فواد چودھری کو بھی کھڑکا دیا اور انہوں نے شیر افضل مروت کو بھی چار سنا دیا. عمران خان نے سب کو ملاقات کے لیے بلایا تھا تو ان لوگوں کو ڈر لگ گیا. صرف اتنا لکھا کہ یہ ایک ونڈرفل بغیرت ہے. آپ کا شوہر کمال کا نہیں بلکہ ایک ہولناک بغیرت ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں تفصیل سے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے. کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں جناب. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کی کل ملاقات تھی، وہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور سیز فائر ہو گیا ہے. جو مختلف لڑائیاں ہو رہی تھیں، بتایا جا رہا ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے. اس کی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک تو خبر آئی ہے جناب. یہ کل یہ خبر آئی کہ جیو نے اس کو رپورٹ کیا کہ صابر مٹھو جنہیں کہتے ہیں، جو کہ ریلیٹڈ ہیں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے، وہ انہیں ایف آئی اے نے بلایا ہوا تھا اور وہ ایف آئی اے میں پیش ہو گئے ہیں. اور انہوں نے اپنا باقاعدہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کا جواب جمع کرانے کے لیے باقاعدہ وقت مانگا ہے. اور ان کو جواب جمع کروانے کے لیے وقت ایف آئی اے کی جانب سے دے دیا گیا ہے. ان کے اوپر سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں کی غیر قانونی خرید و فروخت کا الزام ہے، جس کا جواب دینے کے لیے جو ہے انہیں اب یہ مہلت دی گئی ہے. تو ایک سابق آرمی چیف سے ریلیٹڈ ایک شخص جو ہے وہ بھی اب ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو رہا ہے. تو دیٹس اے گڈ تھنگ. امید کرتے ہیں کہ یہ احتساب اور انصاف جو ہے یہ پورا اینڈ تک ضرور جائے گا. اس کے علاوہ جناب پچھلے دنوں ایک خبر جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ پنجاب حکومت شاید پابندی لگا دے اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ شاید درج کیا جائے. اب اس کی جو بیسس تھی وہ بیسکلی ایک صحافی ہیں جن کے بارے میں رئیس احمد خان ان کا نام ہے، اور یہ جی ٹی وی سے جی ٹی وی جو چینل ہے اس سے یہ منسلک ہیں. اور بیسکلی ان کی شکایت کے اوپر جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہی ہے. بائی دا وے پنجاب حکومت نے کیٹیگورکلی اس بات کو ڈینائی کر دیا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ کہ میں چند جگہوں کے اوپر جو ہے وہ میں ٹکٹس دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ایسا قطعی نہیں ہے، یہ 25 مئی کی سٹوری ہے، لیکن یہ ہمارے پاس درخواست آئی تھی لیکن اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ اہم ہی بلا وجہ رئی کا پہاڑ جو ہے بنا دیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ رئی کا پہاڑ بنا تھا. یہ پورے میڈیا کے اوپر چلا، اور جب پورے میڈیا کے اوپر ایک چیز چلتی ہے نا تو وہ جب تک کہیں سے چابی نہ آئی ہو وہ ایم ہی نہیں چلتی. اتنا تو ایکسپیرینس ہمیں بھی ہو گیا. تو اس چابی کا مقصد کیا تھا؟ کبھی کبھار بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کے مقصد جو ہے وہ بعد میں پتہ لگتے ہیں کہ ایکچولی مقصد یا مقاصد کیا تھے اس کے. خیر اینی ویز جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹی وی جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس نے باقاعدہ طور پہ یہ ٹویٹ کیا کہ جناب ہم جو ہے وہ یہ جو رئیس احمد خان ہے ان کی جانب سے یہ جو حرکت کی گئی ہے، یہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی ہے، ہم اس سے بالکل اعلان لا تعلقی کرتے ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ وابستگی یعنی چینل کے ساتھ جو ملازمت ہے اس کا انہوں نے غلط استعمال کیا ہے سیاسی الزام تراشی کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ جو رئیس احمد خان جو صحافی ہیں اس وقت جو ہے ہم اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں نوکری سے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ جو ایک ایتھیکل جرنلزم ہوتی ہے، جو صحافت ہے، وہ پریکٹس کرتا رہے گا اور ہم لوگ جو ہے اپنے ہائی سٹینڈرڈ جو ہے مینٹین کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ مختلف ادارے اور افواج پاکستان کے لیے جو ہے وہ بھرپور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم قوم اور ملک کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں اور ان کا جو دفاع ہے ہم اسے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس صحافی سے ہی اپنا اعلان تعلقی کر دیا ہے جو ان کے ادارے سے تعلق رکھتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس نے جو بھی یہ کمپلینٹ اور عمران خان کے خلاف جو بھی کرنے کی جو بات کی ہے، ہمارا اس سارے پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے یہ حقیقت ہے، اٹ سیمز کوائٹ اسٹرینج کہ کوئی ایک صحافی جو ہے وہ ایک سیاسی رہنما کے خلاف جو ہے اس حد تک چلا جائے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کو لکھ دے کہ جناب اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جناب آج جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 12 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے رات کا، اور ابھی تک میرے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں آج 400 کے قریب پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند رہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول ڈیلرز جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے. حکومت ان سے مذاکرات جو ہے وہ کرتی رہی لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے.
تو آج بہت بڑی تعداد میں پیٹرول جو ہے وہ آج اویلیبل نہیں ہوگا لوگوں کو، اور کل رات تک کم از کم جو ہے وہ اچھے خاصا رش جو ہے وہ پیٹرول پمپس کے اوپر لگا ہوا تھا۔ لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے ابھی تک بتائی گئی، اوبیسلی یہ تو بعد میں پتہ لگے گا کہ اس میں یہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کہ جو کمپنی آپریٹڈ پیٹرول پمپس ہیں وہ کھلے رہیں گے، تو وہاں سے پیٹرول پھر بھی، لیکن ظاہری بات ہے جب باقی سارے پیٹرول پمپس بند ہوں گے تو ان پیٹرول پمپس کے اوپر رش جو ہے وہ کافی زیادہ ہوگا، اور لوگوں کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مشکلات ہوں گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کر رہا تھا بغاوت کے مقدمے کی اور اس ساری چیز کی، تو شہباز گل نے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، میجر الرٹ فار پی ٹی آئی ورکرز، پنجاب حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی اور عمران خان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی منظوری پر میں نے کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی میں 2 مشورے دیے ہیں، اب سب سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بالکل ایسا ہی مقدمہ مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے اور نواز اور مریم پر ریاست کے خلاف جنگ اور بغاوت کا کے پی کے کی کابینہ کو اجازت دینی چاہیے۔ ماضی میں مریم اور نواز بہت خطرناک بیانات دے چکے ہیں، اس لیے سی آر پی سی 196 کے تحت کے پی کابینہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ اس سے بھی تگڑا مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے اور پورے وزن کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ کوئی کمزوری، کوئی نرمی، کوئی اور کہانی نہیں، یہ خان پاکستان اور پی ٹی آئی کی سلامتی کا معاملہ ہے، ہم خان سے غداری نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، بھرپور طریقے سے اس کے خلاف عوام کو آگاہ کریں کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی کا مطلب ملک کو نقصان پہنچانا اور ملک توڑنے کی سازش ہے، جسے عوام پاکستان دلیری سے ناکام بنائیں گے۔ کے پی کے کو تمام کام چھوڑ کر ٹٹ فار ٹیٹ کرنا ہوگا۔ ویسے بائی دا وے وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں۔ تو شہباز گل صاحب نے پھر باہر سے جو ہے وہ اس قسم کی تجاویز دی ہیں، خود تو وہ یہاں پہ تشریف نہیں رکھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی ٹویٹ کر دیں گے اور تب آپ کہیں گے کہ اچھا تسی کہتا ہے میں بھی کر کے دکھانا۔ پہلی بات تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، یہ غلط خبر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ آگے سے کہیں گے پھر ہم بھی کرنے لگے ہیں اور ہم بھی کر کے دکھاتے ہیں، اس کی ویسی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب کل کو اور کچھ نہیں تو شہباز گل کی ٹویٹ ہی جو ہے وہ کورٹ میں دکھا دی جائے گی کہ جناب یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یہ انتقامی کارروائی ہے، اس کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہونی کورٹ آف لاء کے اندر۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ سیاسی بیان بازی کے لیے شہباز گل صاحب وانٹس ٹو ریمین ریلیونٹ، ٹھیک ہے، ہی کین ریمین ریلیونٹ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مریم نواز کے لیے جو پروموشن کی گئی تھی مختلف ایکٹریسز انفلوئنسز کی جانب سے، اس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جناب صبا فیصل کوئی خاتون ہے، انہوں نے جی اپنے اکاؤنٹ سے یہ پروموشن والی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ جو ٹویٹ ہے، وہ جو ویڈیو ہے وہ ابھی بھی جب ہم نے چیک کیا ہے آخری وہ وہیں پہ موجود ہے، انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کی ہے۔ لیکن عروہ حسین یہ بھی ایکٹریس ہیں ایک، انہوں نے جناب یہ جو تنقید کی گئی ان کے اوپر، کیونکہ بڑا بیک لیش آیا، ان تمام لوگوں کے اوپر بہت بیک لیش آیا کہ جی آپ کیوں اس موقع کے اوپر، لوگ جو ہے مہنگائی سے مر رہے ہیں، ان کا برا حال ہو رہا ہے، بجلی کے بل آنے والے ہیں اور وہ کیا طوفان مچائیں گے وہ بل، اور ویسے بھی عام لوگوں کا کیا حال ہے اس وقت مہنگائی سے، آپ بیٹھ کے جو ہے وہ نون لیگ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری کے اوپر جو ہے وہ ایک جواب دیا ہے عروہ حسین نے، انہوں نے لکھا when one supports something good being done by anyone, that doesn't mean one supports and becomes accountable for all their actions. I appreciate your concern for your country, but when you don't understand something, you should inquire about it first and try to understand it rather than hate speeches and writing bad things. It only reflects your well-being, and it makes me sad to see what our young people have become and what the world is seeing or our nation. Also, I stand by my stance to remain an apolitical person. Nevertheless, I always pray for my Pakistan's prosperity. اللہ ہم سب ملک میں رہنے والوں اور اس ملک کی خیر کرے، آمین۔ لبے لباب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اگر کسی کی میں نے تعریف کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے باقی کاموں کے لیے بھی میں جواب دوں کہ انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، لیکن اگر کسی نے کچھ اچھا کیا ہے تو میں تو صرف اس کی تعریف کر رہی ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں سیاسی طور پہ جو ہے وہ میں بالکل لا تعلق ہوں، میرا کوئی سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اچھا کام کیا تو میں نے بیسکلی انہوں نے جو مریم نواز یا پنجاب گورنمنٹ کی جو تعریف کی تھی اس کی وہ بات کر رہی ہیں۔ لیکن میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ جب آپ کسی پولیٹیشین کی تعریف کریں گے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو، اچھا میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ انفلوئنسرز اور یہ ٹک ٹاکرز یہ سارے جو ہیں یہ ادھر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ ماضی میں بھی کر چکے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، یہ والے نہیں تو اور ہوں گے لیکن کر چکے ہیں۔ تو اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر ٹھپا لگتا ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، لوگ ٹھپا لگائیں گے، اور وہ لوگ جو پریشان ہیں یا تنگ آئے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ کسی اسی سیاسی جماعت کی یا حکمران سیاسی جماعت کی تعریف کریں گے تو پھر وہ غصہ کرے گا، وہ کہے گا بھائی جان یہ آپ یہاں پہ تعریفیں کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا حال تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔
تو لیکن ایز آئی سے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ یوٹیوبر بھی جو ہیں وہ اسی طرح ہی انہی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں جناب یہ صحافی ہیں، یہ صحافت کر رہے ہیں، کام وہ بھی یہی کر رہے ہیں جو ان ٹک ٹاکرز نے یا ان انفلوئنسرز نے کیا، وہی کام کر رہے ہیں، صرف فرق یہ ان کی ویڈیوز چھوٹی تھی، ان کی ویڈیوز بڑی ہوتی ہیں، ان کی چھوٹی والی ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کی بڑی والی ہوتی ہیں، اور وہ روزانہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ جناب یہ تو روز کا ہی کام ہے تو ڈزنٹ میٹر، یہ صحافت ہو رہی ہے، وہ صحافت نہیں ہو رہی، وہ بھی چمچہ گیری ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے چلیں، اس کے علاوہ جناب حکومت نے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ایک نام دینے پر جناب اعتراض عائد کیا ہے۔ انہوں نے شیخ وقاص اکرم کا نام جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل نے دیا تھا، تو اس کے اوپر حکومت نے اعتراض کیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی چیئرمین پی اے سی بننے کی روایت رہی ہے، سنی اتحاد کونسل نے شیخ وقاص اکرم کا نام پی اے سی کے لیے دے رکھا ہے۔ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ سنی اتحاد کونسل شیخ وقاص اکرم کے علاوہ مزید 3 نام دے، اگر سنی اتحاد کونسل 4 نام دیتی ہے تو اس پر ان سے مشاورت ممکن ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے 4 نام نہ دینے پر نون لیگ نے حکومتی اتحاد سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد فائنل ہوگا کہ پی اے سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ کس کو دی جائے گی۔ شبلی فراز صاحب یہ سارے گئے ہوئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، تو وہاں پہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ملاقات جو ہے وہ ہر جمعرات کو ہوتی ہے، لیکن کل یہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور یہ جو 2 دھڑے تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے پھر ایک بڑا کمبائنڈ قسم کا جو ہے وہ سگنل دیا کہ جی دیکھیں، ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، دیکھیں بے شک ہمارے اختلافات ہیں لیکن ہم پھر بھی ساتھ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اوبیسلی اس میں فواد چودھری شامل نہیں تھے۔ تو شبلی فراز صاحب نے البتہ اپنا غصہ جو ہے وہ کافی نکالا، میرے خیال میں بڑے دنوں سے وہ برداشت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا بس انف از انف، میں بھی ذرا فواد چودھری کو تھوڑا سا سناؤں۔ انہوں نے کہا آج کل ایک کرائے کے ٹٹو کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ پارٹی میں اختلاف کی بات کریں، سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، مظالم اور پریس کانفرنس سے پارٹی نہیں ٹوٹی، یہ فلاپ شو ہے، ہماری وفاداری عمران خان کے ساتھ ہے، ہم سب ایک ہیں، پی ٹی آئی میں 2 نہیں ایک ہی بانی پی ٹی آئی کا دھڑا ہے، پارٹی میں جو بھی اختلاف رائے ہو بانی پی ٹی آئی پر سب متفق ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پرانے لوگوں سے متعلق باہر آ کر فیصلہ کروں گا، فواد چودھری سے ہماری جماعت سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، نہ یہ رابطے کسی کام کے ہیں اور نہ کسی نے رابطہ کیا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ شریف افضل مروت نے آپ کے استعفے کا مطالبہ کیا، تو جواب میں انہوں نے کہا یہ جو نئے آئے ہیں ان کی مقبولیت نہیں ہے، اس لیے ان کو ہضم نہیں ہو رہی، جو کونسلر کے الیکشن بھی نہیں جیت سکتے تھے وہ ایم این اے بنے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت پر خود کو کیش کرانا بڑا آسان ہے۔ تو انہوں نے فواد چودھری کو بھی کھڑکا دیا اور انہوں نے شریف افضل مروت کو بھی 4 سنا دی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش تھی، آج وہ ڈر گئے کہیں یہ پھر ایک نہ ہو جائیں، ایجنڈا سامنے آ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، پی ٹی آئی عمران خان نے سب کو ملاقات کے لیے بلایا تھا تو ان لوگوں کو ڈر لگ گیا، پی ٹی آئی سے کسی نے بھی فواد چودھری سے بات نہیں کی، پی ٹی آئی سے کسی نے بھی فواد چودھری کو بیان بازی کرنے سے روکا نہیں ہے، فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور اور اسد کیسر نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ بیانات نہ دیں۔ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں جی کسی نے کچھ منع نہیں کیا ان کو۔ انہوں نے کہا فواد چودھری کی واپسی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، فواد چودھری عمران اسماعیل علی زیدی کو کیوں چھوڑا گیا ہمیں معلوم ہے، کسی کی واپسی سے ہمیں کوئی خوف نہیں، لیکن ایجنڈا کیا ہے وہ اہم ہوتا ہے، فواد کی اس وقت پارٹی میں جگہ نہیں، عمران خان باہر آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے۔ محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ اپنی تئیں بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ مینڈیٹ چوروں سے کوئی بات نہیں ہوگی، تو پی ٹی آئی اب ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے کہا جی محمود اچکزئی صاحب کرنا چاہتے ہیں تو کر لے سے باہر ہے۔ اچھا جی، وی نیوز نے جناب رپورٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ فواد چودھری نے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تنقید نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کچھ دوستوں کے مشورے پر پی ٹی آئی کی قیادت پر اب تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنی تجاویز دیتا رہوں گا۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سے رابطہ کیا تھا اور ان کو پارٹی کی موجودہ قیادت پر تنقید نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں رہنماؤں کے مشترکہ دوستوں نے سیز فائر کروانے کی کوشش کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اس معاملے کو حل کرانے میں کردار ادا کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا موقف ہے کہ اس معاملے سے پارٹی بیانیے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اصل مقصد سے توجہ ہٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیسز میں الیکشن کمیشن نے عمران خان اور فواد چودھری کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 11 جولائی کو ہوگی، فواد چودھری کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 11 جولائی کو ہوگی۔ 2 سال سے یہ کیس زیر التوا ہے اور گزشتہ سماعت پر فواد چودھری جو ہے یہاں پہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے اور سنی اتحاد کونسل نے
اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضر رہنے والے جیت کے دعوے دار ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف تادیبی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے عوامی اسمبلی میں، کہ جو انہوں نے جو ایک اپنی اسمبلی بنائی ہوئی ہے اس میں یہ چونکہ نہیں آتے، جو ان کے اپنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی مریم نواز کی تقریر کے دوران پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کرنے والے اپوزیشن ارکان کی معطلی کے بعد سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کی جانب سے اسمبلی گیٹ پر علامتی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے جسے عوامی اسمبلی کا نام دیا گیا ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے عوامی اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضر جیت کے دعوے دار ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف تادیبی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 70 سے زائد ٹکٹ ہولڈرز جیت کے دعوے دار ہیں، جبکہ عوامی اسمبلی کے اجلاس میں کم ٹکٹ ہولڈرز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ عمران خان نے عوامی اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضر ٹکٹ ہولڈرز کی لسٹ منگوا لی ہے اور واضح کیا ہے کہ جو ٹکٹ ہولڈرز اجلاس میں نہیں آتا وہ آئندہ ٹکٹ لینے کے لیے نہ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کی بازیابی یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 18 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ پیر والے دن عدالتی حکم پر جیو فینسنگ کا ڈیٹا حاصل کیا گیا، جیو فینسنگ کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ ایجنسیوں کے نمبر سامنے آتے ہی نہیں یا آ جاتے ہیں، کہ وہ نو کالر آئی ڈی آ جاتا ہے نا وہاں، یا تو انہوں نے کہا جی وہ نمبر آ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو سیکرٹری جنرل پنجاب نے کہا کہ اگر واٹس ایپ کال پر کی جائے تو نمبر آ جاتا ہے، ریگولر نمبر پر کی جائے تو نہیں آتا۔ ڈی آئی جی آپریشن نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بے بس ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مغوی خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے۔ اس کے علاوہ جناب کھیل کے میدان سے بھی ایک خبر ذرا شامل کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب آئی سی سی T20 ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتی ٹیم جو ہے وہ وطن واپس پہنچ گئی۔ تاریخی استقبال ان کا وہاں پہ ہوا۔ نریندر مودی سے ان کھلاڑیوں کی ملاقات بھی ہوئی، اور پھر ممبئی میں ایک شاندار قسم کی جو ہے وہ ان کی وکٹری پریڈ بھی ہوئی۔ وانکھڑے اسٹیڈیم وہ وہاں پہ پہنچے جہاں پہ شائقین نے بڑی تعداد میں جو ہے ان کا استقبال کیا۔ T20 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھارتی ٹیم جو ہے وہ وطن واپس پہنچی ہے۔ 4 روز تک بارباڈوس میں جو ہے وہ پھنسے رہنے کے بعد جو کل صبح جو ہے نئی دلی یہ ٹیم پہنچی۔ ایئرپورٹ پر بورڈ حکام نے ان کا استقبال کیا، کیک کاٹا گیا، فینس کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے اور بھارتی کپتان روہت شرما نے بھی بھنگڑے ڈالے، جس کے بعد ٹیم کچھ دیر ہوٹل میں رکنے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچی۔ نریندر مودی نے کپتان، کوچ اور پوری ٹیم کو ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد دی اور فوٹو سیشن کیا۔ کاش یہی سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہوتا، پاکستان ٹیم اس طرح آ رہی ہوتی، ہم بھی ان کا اسی طرح ہی استقبال کرتے، ساڈا وزیر اعظم بھی چڑھا ہے اور انہوں نے کوئی تحفے دے رہا ہوتا، گلدستے دے رہا ہوتا، کتنا مزہ آتا۔ بہرحال کرکٹ، پاکستانی کرکٹ کا جہاں تک سوال ہے تو جناب خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کرکٹرز اور سابق کپتانوں سے جناب رابطے کرنا شروع کر دیے اور ان کو مینٹور کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جن لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے اس میں سابق کپتان انضمام الحق، معین خان، مصباح الحق، شعیب ملک، شاہد آفریدی، یونس خان، ان سے رابطے کیے گئے ہیں، جبکہ ثقلین مشتاق احمد، وقار یونس، کامران اکمل کو بھی بورڈ میں کام کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ سلیکشن کمیٹی کے رکن اور سینئر مینیجر وہاب ریاض اور بیٹنگ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی رپورٹ کے بعد محسن نقوی نے موجودہ سیٹ اپ کو مکمل طور پر ختم کر کے نیا سیٹ اپ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اب جو سرجری کی بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، وہ سرجری جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔